عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بے شک آدمی شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے. سامعین اکرام، نماز پڑھے قبل اس کی کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ بے نمازی کو نمازی بنا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم تقریر سن رہے تھے نماز کے تعلق سے کہ نماز پڑھنے والا مومن مسلمان ہوتا ہے اور نماز نہ پڑھنے والا کافر اور مشرک ہوتا ہے. اب اس کے بعد میں آواز دوں گا مخصوص سین کو کہ وہ آئیں اور بدعات کے موضوع پر گفتگو کریں. مخصوص سین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 پڑھی ہے. اس مناسبت سے میرے تقریر کا عنوان بدعات سے نفرت ہے. محترم سامعین، دین مکمل ہے، دنیا مکمل نہیں ہے. اسلام کامل و مکمل دین ہے. دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے. اب اسلام کے اندر نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے. دنیا مکمل نہیں ہے، اسی لیے دنیا میں نئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں، مگر دین مکمل ہے، اسی لیے دین میں نئی چیزیں ایجاد نہیں کر سکتے. محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں ہر نئی چیز مردود ہے. عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جو نہیں تھی اس کو رد کی ہوئی ہے. اس لیے دین سے جوڑ کر جو بھی طور طریقے پیش کیے گئے ہیں جس کا تعلق دین سے ذرا بھی برابر نہ ہو وہ مردود مانا جائے گا. میں اپنی بات کو ایک آیت سے ختم کرتا ہوں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ بدعات و خرافات سے دور رکھ، کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا آمین. الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے محمد مخصوص سین جو بدعات کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. ان کے بعد میں آواز دے رہا ہوں ایک بچی کو، الشبا طفیل، جو اللہ پر بھروسہ کے موضوع پر تقریر کریں گی. الشبا طفیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، آج میں اس سالانہ انجمن میں ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے اللہ پر بھروسہ. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کافی ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے دور وہیں سخت میں تھے. سخت گرمی کا زمانہ تھا. دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں ایک جگہ لیٹ گئے. ہمارے حضرت تھکے ہوئے تھے. لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی. ایک کافر چپ چاپ آیا اور تلوار کھینچ کر آپ کے قریب کھڑا ہو گیا. حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم سے ہمارے حضرت کی آنکھ کھل گئی. دیکھا کہ ایک دشمن ننگی تلوار کھینچے کھڑا ہے. دشمن بڑا خوش تھا کہ خوب موقع سے تنہائی میں مل گئے ہیں. نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے اور نہ یہاں ان کا کوئی ساتھی اور مددگار ہے. ہمارے حضرت نے بڑے گھمنڈ سے کافر نے کہا بتاؤ محمد اب تمہاری جان کون بچا سکتا ہے؟ ہمارے حضرت نے بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ. ہمارے حضرت کی یہ ہمت، بہادری اور اطمینان کو دیکھ کر وہ خود ڈر گیا. اس کا ہاتھ کانپنے لگا.
تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اب وہ تلوار ہمارے حضرت نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لی، کھڑے ہو گئے اور فرمایا بتاؤ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ کافر اللہ کو تو مانتا نہ تھا، تھر تھر کانپنے لگا اور خوشامد شروع کر دی۔ ہمارے حضرت تو بڑے مہربان اور رحم دل تھے، وہ دشمن کے ساتھ بھی احسان کرتے تھے، اس لیے اس کو معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد زبان کے موضوع پر ایک تقریر سنیں گے۔ آواز دوں گا ریم صاحب عبد المتین کو کہ آئیں اور زبان کی حفاظت کے موضوع پر تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلسان و شفتین، لائق احترام سطح مجلس اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے سالانہ انجمن میں آپ سب کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک قیمتی نعمت زبان ہے جس سے ہم بات چیت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو زبان کی حفاظت کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں تم اپنی زبان کی قدر کرو اور جب بھی بات کرو تو بھلی باتیں کرو ورنہ خاموش رہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ مومن جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی باتیں کرے ورنہ خاموش ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمت فقد نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کیسے ممکن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اب آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم تقریر سن رہے تھے زبان کے موضوع پر۔ اب ایک ایسی نظم ہم سننا چاہتے ہیں اور سنانا چاہتے ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے مشرکین اور کفار کے ہاں ایک رواج کی شکل میں تھا، وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ ان کا ایک رواج بن چکا تھا۔ اس موضوع پر ایک نظم میں آواز دوں گا صالحہ نفیس کو کہ آئیں اور نظم پیش کریں۔ صالحہ نفیس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے ایک واقعہ۔ ایک واقعہ بدلاتا ہوں میں ملک عرب کا، وہ دور مدینے میں تھا پیغام بر رب کا۔ ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر، ایمان کی دولت ملی تو پہلے تھا کافر۔ اس شخص نے آقا سے کہا اے میرے آقا، جس وقت میں کافر تھا ایک جرم کیا تھا، جو میرا قبیلہ کہے وہ مانتا تھا میں، بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا میں۔ گھر میں میرے پیدا ہوئی ایک پھول سی بچی، پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزت سمجھی۔ نفرت تھی مجھے اس سے، میں بیزار تھا اس سے، لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اس سے۔ اس بچی نے عزت میری ہر سمت اچھالی، بیٹی کی ولادت پہ مجھے ملتی تھی گالی۔ باہوں میں جھلایا نہ تو کاندھے پہ بٹھایا، میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ چاہت ہی نہیں تھی تو کوئی الفت ہی نہیں تھی، سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی۔
معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے، اور میں نے اسی کرب میں کچھ سال گزارے۔ میں سوچتا رہتا تھا اسے مار ہی ڈالوں، کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پالوں۔ ایک روز میں سے لے کے نکل آیا میں گھر سے، وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے۔ وہ توتلے انداز میں کرتی رہی باتیں، سنتا رہا ہنس ہنس کے میں اس بچی کی باتیں۔ فرمائش کرتی رہی وہ سارے سفر میں، جاگے نہ محبت ہے مگر میرے جگر میں۔ صحرا میں چلا آیا میں بستی سے نکل کر، وہ بچی بھی پہنچی میرے ساتھ ہی چل کر۔ سنسان جگہ دیکھ کے سرشار ہوا میں، اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں۔ جب میں نے یہ سوچا کہ یہیں قبر بنا لوں، اور آج اس بچی سے چھٹکارا میں پالوں۔ جب میں نے کیا ایک گڑھا کھود نہ جاری، اس وقت میرے ذہن میں شیطان تھا طاری۔ گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں تھکن سے، اس وقت پسینہ نکل آیا تھا بدن سے۔ معصوم سی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر، ہاتھوں سے اس بچی نے سایہ کیا مجھ پر۔ دم لینے جو بیٹھا ذرا مجھے جیسا کمینہ، وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ۔ رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی، اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی۔ میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی، جو صاف کیے جاتی تھی وہ ننھی سی بچی۔ تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا، اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا۔ پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر، اور خود پہ الٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر۔ پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ، ہاتھ اپنے ہلانے لگی لہرانے لگی وہ۔ روتی رہی چلاتی رہی پھول سی بچی، جب تک بھی نظر آتی رہی پھول سی بچی۔ اس دن میرے رگ رگ میں تھا شیطان سمایا، اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا۔ زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے، ایک جان پہ یہ کیسا ستم اٹھا دیا میں نے۔ وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر، اس شخص کے رخسار بھی اشکوں سے ہوئے تر۔ ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئیں کرنم، دل تھام کے روتے رہے سرکار دو عالم۔ سرکار کو جو بات رلائے وہ غلط ہے، اللہ کا جو تیش دلائے وہ غلط ہے۔ سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو، ہر بات میرے سید ابرار کی مانو۔ ایک فرض ملا ہے تو اسے دل سے نبھا لو، بیٹی کی محبت میں دل و جان سے پالو۔ بیٹی ہی تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی۔ اللہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم، قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم۔ دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی ہے جانا، محشر میں نہ پڑ جائیں تمہیں چہرہ چھپانا۔ امت سے یہی کہہ گئے حسنین کے نانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، جنت میں یہی تم کو دلائے گی ٹھکانہ۔ بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ۔ بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔ جزاک اللہ وحسن الجزا۔ یہ ایک ایسا واقعہ جو دلوں کو رلا دے
اور آنکھوں کو اشکبار کر دے۔ یقیناً یہ وہ تاریخ ہے جو اسلام سے پہلے کی تاریخ ہے۔ اسلام نے نظام بدل دیا، دستور بدل دیا اور حالات بدل دیے۔ اب ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، ان کی زندگی کے چند پہلو یا ان کے چند تذکرے ہم سنتے ہیں موسیٰ حشام الدین سے۔ موسیٰ حشام الدین آئیں اور سیرت عمر کے چند جھلکیاں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 2 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس سے ساری اسلامی تاریخ جگمگا رہی ہے۔ عزت، بزرگی، اخلاص، جہاد اور دعوت فی سبیل اللہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بلند درجہ حاصل ہوا ہے وہ تاریخ عالم میں کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جنت میں عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں کہا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ محترم سامعین، آج بات ہوگی ان کی کہ جو اتنے لمبے تھے کہ اگر عوام میں کھڑے ہو تو یوں دکھائی دیتے جیسے کسی سواری پر بیٹھے ہیں۔ آج بات ہوگی ان کی کہ جن کو اللہ کے آخری نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ سے مانگا تھا۔ آج بات ہوگی ان کی کہ جو اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ آج بات ہوگی ان کی کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں اعلانیہ کی عبادت کرنے کی ہمت دکھائی۔ آج بات ہوگی ان کی کہ جن کے منشا کے مطابق بہت سی قرآنی آیتیں نازل ہوئی۔ آج بات ہوگی ان کی کہ وہ جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان بھاگ جائے۔ آج بات ہوگی ان کی کہ جنہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سسر بنایا ہے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں کہا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جیسا کہ حدیث میں ہے، ان عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان نبی بعد لكان عمر بن الخطاب۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ محترم سامعین، اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو تقویت پہنچا۔ راوی فرماتے ہیں چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نزدیک محبوب نکلے، اور یہ حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے۔ محترم سامعین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ عن عبداللہ قال ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ محترم سامعین، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک آیت سے، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 10 سے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کسی بھی مومن بھائیوں کے بارے میں بغض اور کینہ نہ رکھنا. اے ہمارے رب تو بہت شفیق اور مہربان ہے. ہم آخری میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. اے اللہ ہمیں تمام خلفائے راشدین سے سچی محبت کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. اے اللہ ہمیں دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کرنے والا اور دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وحسن الجزاء. موضوع بھی بہتر، انداز بھی اچھا اور یاد بھی اچھا کی. الحمدللہ اللہ رب العالمین اس بچے کو قوم کے لیے نافع بنائے اور اس کو اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے، خاص طور سے کے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. اب قرآن کی تلاوت ہم سنیں گے محمد شعیب محمد نفیس سے. محمد شعیب محمد نفیس آئیں، چند آیات قرآن کی تلاوت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وحسن الجزاء. اب ان کے بعد آواز دوں گا صفا مخصوص حسین کو کہ وہ آئیں اور جنت کے عنوان پہ تقریر پیش کریں. صفا مقصود حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد نصلی علی رسول کریم. اما بعد. آج سے اس سالانہ انجمن میں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے جنت. ہم ماں باپ کا کہنا مانیں گے، ان کو شکر رکھیں گے، پڑھیں گے لکھیں گے، نیک بنیں گے، اچھے کام کریں گے،
अम्मा बाद दुआ देंगे, उनकी दुआएं ताला खुश होगा, दुनिया में इज्जत देंगे और मरने तक जन्नत देंगे। जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल होंगे, वो महल खूब सजे होंगे। हम उन महलों में रहेंगे जिनमें बाग होंगे, बागों में अच्छे अच्छे फूल होंगे, मीठे मीठे फल होंगे, अमरूद होंगे, आम होंगे, केले होंगे, अनार होंगे। जो चीज़ हम चाहेंगे वो भी मिलेंगी, फिर बड़े मज़े से खाएंगे। चैन करेंगी, या अल्लाह हम तो नेक बना, दुनिया में इज्जत दे और मरने तक जन्नत दे। अस्सलाम वालेकुम। अब इनके बाद शिर्क के मौजू पर एक छोटी सी तकरीर पेश करेंगे आमिश रफ़ीउद्दीन। आमिश रफ़ीउद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मोहतरम सामीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे साथियों, मैंने आप लोगों के सामने सूरह निसा की आयत नंबर 48 पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरे तकरीर का उन्वान है शिर्क। मोहतरम सामीन, शिर्क तौहीद का ज़िद है, शिर्क सबसे बड़ी जिहालत है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, शिर्क पूरे कायनात का सबसे बड़ा झूठ है, शिर्क शैतान का बनाया हुआ अकीदा है। रहमान का बनाया हुआ अकीदा तौहीद है और शैतान का बनाया हुआ अकीदा शिर्क है। शिर्क पूरे कायनात का सबसे बड़ा गंध है, शिर्क पूरे कायनात का सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क पूरे कायनात की सबसे बड़ी लानत है। तौहीद रोशनी है और शिर्क अंधेरा है। तौहीद पर रहने वाले कभी नहीं घबराते और शिर्क पर रहने वाले हमेशा घबराते हैं। तौहीद पर रहने वाले सिर्फ एक अल्लाह ताला को मानते हैं और शिर्क पर रहने वाले अल्लाह को छोड़कर सबको मानते हैं। शिर्क की वजह से नबियों की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती है। एक दो नहीं बल्कि 18 नबियों के तस्करे के बाद अल्लाह ने कहा, वलौ अशरकू लहबीत अन्हुम मा कानू यामलून। अगर फर्जनिया हजरात भी शिर्क करते तो जो भी अमाल ये करते थे वो बर्बाद हो जाते। इसी तरह शिर्क करने वाले पर जन्नत हराम है और शिर्क वाले का ठिकाना सिर्फ दोज़ख है। जैसे कि जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, जन्नत और दोज़ख को वाजिब करने वाली वो कौन सी चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया हो वो दोज़ख में दाखिल होगा। अब मैं आखिरी में अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह हमें शिर्क जैसे बड़े गुनाह से बचाए रखे और तौहीद परस्त बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु व हसनल जज़ा। शिर्क के मौजू पर हमने गुफ्तगू सुना। अब इसके बाद एक मौजू है अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। इसकी वजाहत करेंगे तौसीफ़ शाहिद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इस्लामी भाइयों, आज जबकि बुराई और फहाशी का दौर दौरा है, बेहयाई और बेगैरती का बोलबाला है, नेकी और भलाई की बातें अब लोगों को अपनी समाज पर बोझ मालूम होती है। इंसानियत, अखलाक, मुरव्वत व फासिद किस्सा पारीना बन चुके हैं। दीन पर चलने वाले अब कदामत पसंद और फंडामेंटलिस्ट कहलाते हैं। इन हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या बिगड़ रहे माशरे की इस्लाह करनी चाहिए या सिर्फ अपनी इस्लाह पर नजर रखकर खामोश तमाशाई बने रहना चाहिए? आइए इन सवालों का जवाब देने से पहले मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके गोशे गुजार कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइन लम यस्तती फबिलिसानिही फइन लम यस्तती फबिकल्बिही व ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। यानी तुम में से कोई शख्स अगर बुराई को सादर होते देखे तो उसे हाथ यानी जोर व कुव्वत से रोके। अगर इसकी कुदरत ना हो तो मुंह से इसकी कबाहत व शनाहत को वाज़ेह करे, और अगर आप इससे भी आजिज़ हो तो कम अज़ कम
اسے دل میں برا جانے، مگر یہ درجہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ میرے بھائیوں، بخاری و مسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ بات بخوبی پتہ چلی کہ برائی کو صادر ہوتے دیکھ خاموش تماشائی بنے رہنا ایک مومن کا کام نہیں، بلکہ حتی الامکان اس سے باز رکھنا، معاشرے کو اس برائی سے پاک و صاف کرنا ایک مومن مرد و عورت کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر بنی اسرائیل کے 3 گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل شر پسندی پر اتر آئے اور باوجود اس کے کہ اللہ نے انہیں سنیچر کے روز شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، مگر وہ مکر و فریب کر کے شکار کرنے لگے، تو اس وقت بنی اسرائیل 3 گروہ میں منقسم ہو گئے۔ ایک جماعت تو ان شر پسندوں کے ساتھ شریک ہو گئی اور وہ بھی ان کے غلط کاموں میں ملوث ہو گئی۔ ایک جماعت ان کے ساتھ شریک تو نہیں ہوئی، مگر انہوں نے کبھی ان برے لوگوں کو ان کے برے کام سے نہیں روکا اور خاموش تماشا بنے رہے۔ ایک جماعت نے نہ صرف ان کا ساتھ دینے سے منع کر دیا، بلکہ حتی الامکان ان کو ان کے کار بد سے روکتے رہے اور منع فرماتے رہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کا عذاب آیا تو یہی لوگ نجات پا سکے، باقی تمام سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یعنی اس فتنے سے بچو جو خاص طور پر ظالم لوگوں پر لاحق نہیں ہوگا، بلکہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب برائیوں کا کھلم کھلا ارتکاب ہونے لگے اور کوئی اس کی گرفت کرنے والا نہ ہو تو قریب ہے کہ سب کے سب عذاب میں ملوث ہونے والے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ سوچ کر کبھی اطمینان سے نہ بیٹھے کہ میں تو صحیح راہ پر چل رہا ہوں، اگر دوسرے غلط راہ پر چل رہے ہیں تو مجھے کیا، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھر، خاندان اور سماج میں پنپ رہی برائیوں کے خلاف آواز کو بلند کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ وحسن جزا۔ ان کے بعد رمضان اور ہماری ذمہ داری اس موضوع پر ایک تقریر ہے جس کو پیش کریں گے احمد بن شفیق۔ رمضان اور ہماری ذمہ داری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ صدر محترم اور دینی بھائیوں، میں آپ لوگ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داریاں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے، وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور جو لوگ کے لیے ہدایت اور فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی روشنی اور نشانیاں رکھتے ہیں۔ اس مقدس مہینے کی ایک مخصوص عبادت روزہ ہے جس کا مقصد اللہ کے بندوں کے اندر اس کا خوف پیدا کرنا ہے۔ فرمان الہی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تم پر بھی روزہ فرض کیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزہ واحد عبادت ہے جس کا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے معافی کر رکھا ہے، اور حدیث قدسی کے اندر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ حدیث کے اندر وارد ہے کہ روزے دار کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے صرف اللہ کو علم ہوتا ہے اور یا روزہ رکھنے والے انسان کو ہوتا ہے، دوسرا اس میں اپنے نفس پر بڑا قابو رکھنا پڑتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوتی ہے مگر روزہ رکھنے والا بندہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ میرے بھائیوں،
رمضان المبارک کی ایک دوسری اہم عبادت جس کو تراویح کہا جاتا ہے، دراصل یہی نماز عام دنوں میں تہجد کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے۔ رمضان میں اس کو اول سب میں پڑھی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو جائے، اور اس کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم بذنبه، جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام اللیل یعنی تراویح پڑھتا ہے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے اس عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، رمضان اور ہماری ذمہ داریوں کے موضوع پر اچھی گفتگو، اور ہم اپنے تمام سامعین، سرپرست اور تمام بچوں کے مشکور ہیں، خاص طور سے ہمارے سرپرست جو بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے، اہم پہلو ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور آگے ان کے لیے اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ان کے بعد علم کی فضیلت کے موضوع پر ایک تقریر ہوگی۔ میں آواز دوں گا شادان عنایت اللہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی فضیلت۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یہی وہ پہلی وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور کہا، محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح 3 مرتبہ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے رہیے اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ بار بار کیا ہے، جیسے کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علم والے اور غیر علم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں بھی علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ بار بار ہوا ہے، جیسے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے، اور فرشتے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی مخلوق یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہے کہ ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا شمس الدین، آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ زلزال،
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وحسن الجزا. اب ان کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے کچھ تذکرے اور اللہ کے رسول زندگی کے کچھ گوشوں کو ہم سنیں گے. میں آواز دوں گا فرحان صغیر احمد کو کہ وہ آئیں اور سیرت النبی کے موضوع پہ تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں نے آپ سب کے سامنے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل و مکمل ہے، اس لیے کہ اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر ساری خوبیاں لے کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی خوبصورت پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مخلوق نہ بنائی ہے اور نہ آئندہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق بنائے گا. پوری انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق نہیں بنائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شوہر ہے. شوہر تو بہت گزرے ہیں اور گزریں گے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر نہ گزرا ہے اور نہ گزرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی باپ ہے. باپ تو بہت گزرے ہیں اور گزریں گے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ نہ گزرا ہے اور نہ گزرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالی جج ہے. جج تو بہت گزرے ہیں اور گزریں گے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جج نہ گزرا ہے اور نہ گزرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہو. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن کو معاف فرما دیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی غزوے کے لیے روانہ ہوئے. واپسی پر مسلمانوں نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں درختوں کی بہتات تھی. صحابہ کرام بکھر گئے اور درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے. ایک آدمی گورس بن حارث آیا اور تلوار تان کا کہنے لگا، بتا محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں، مجھے آپ سے صرف بھلائی کی امید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس قوم کا ساتھ نہ دوں گا جو آپ کے ساتھ جنگ کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی کو معاف فرما دیا. وہ آدمی اپنے قوم میں واپس گیا اور کہا میں تم میں سے سب سے بہترین انسان سے مل کر آیا ہوں. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. لوگوں سے اچھا برتاؤ کیجیے، لوگوں کے دلوں کو اپنا غلام بنا لیجیے. آپ کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ آپ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعلوا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزر رہے تھے
تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے میں خود ہی پیوند لگا لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پھٹا ہوا کپڑا خود ہی سی لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری خود ہی دھو لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت خود ہی کر لیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کرتے ہیں؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، وہ اپنا پھٹا ہوا کپڑا خود ہی سی لیتے تھے اور اپنی خدمت خود ہی کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا؟ کوئی بریانی نہیں، کوئی مرغا مسلم نہیں، جو روکھا سوکھا ملتا وہ کھا لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری بھونی ہوئی بکری نہیں دیکھی۔ الحمدللہ آج ہمارے گھر کے دسترخوان پر قسم قسم کے پکوان ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے فرحان صغیر احمد۔ ہمارے لسٹ میں بچوں کی جو تعداد ہے صرف 2 بچے اور بچے ہیں۔ ان 2 بچوں کے بعد علماء کرام کے تاثرات ہوں گے، پھر اس کے بعد بچوں کی انعامات ہیں۔ میں آواز دوں گا، ریحان تبارک کے کیوں آئیں رشتہ داروں کے حقوق کے موضوع پہ تقریر پیش کریں۔ ریحان تبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ محترم سامعین، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس کا سیدھا ترجمہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے، اور مسکینوں اور مسافروں کی اس آیت کریمہ میں معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کا حق حقوق کو ادا کرو، اور یوں تو تم انسانوں کے حقوق کی رعایت رکھنی ضروری ہے، لیکن رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت اور حسن سلوک مزید اہتمام ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں صاف طور پر حکم ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے قریب طور ہے۔ پیارے ساتھیوں، قرآن مجید کے علاوہ حدیث نبویہ میں بھی رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اسلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رحموں کو ملاؤ، یعنی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو تم نماز پڑھو، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، اور ایسا نہ کرنے پر جہنم میں شکانہ بتایا گیا ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع الرحمین، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ زیادہ دن تک زندہ رہیں اور روزی کی خوب فراوانی حاصل کریں، تو ہمیں چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے حقوق کو ادا کریں، کیونکہ صلہ رحمی اور قرابت داری پر زندگی اور رزق دونوں میں برکت ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بچے کو ایک سورہ پڑھنے کے لیے آواز دیتا ہوں، محمد صارم آصف کو، کہ آئیں اور ایک سورہ پیش کریں، ایک سورہ کی تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ لہب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کے پروگرام سے آخری کڑی شجاع الدین مسیح الدین وہ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدر جلسہ، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 پڑھی ہے. اس مناسبت سے میرے تقریر عنوان ہے روزہ. محترم سامعین، روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. روزہ ڈھال ہے. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا. قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا. روزے کا مقصد تقوی حصول ہے. جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا ایسے آدمی کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. کچھ روزے داروں کو صرف بھوک حاصل ہوتی ہے اور کچھ رات جاگنے والوں کو صرف رات جاگنا حاصل ہوتا ہے. روزے دار باب الریان سے داخل ہوگا. سیدنا عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفني فيه. قال فيشفعان. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا، بس تو اس کے بارے میں سفارش قبول فرما. اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے روک دیا تھا، بس تو اس کے بارے میں سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے گی. روزے دار باب الریان سے داخل ہوگا. عن سہل بن سعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إن في الجنات بابا يقال له الريان يدخل منه عهد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه عهد غيرهم فإذا دخلوا أغلقوا فلم يدخل منه عهدا. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے اسے ریان کہا جاتا ہے. قیامت کے روز صرف روزے دار ہی اس سے داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ اور کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا. اور پکار کر کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے علاوہ اور کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا. اور جب وہ سب جنت میں چلے جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. روزے کا بنیادی مقصد تقوی حصول ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. کچھ روزے داروں کو صرف بھوک حاصل ہوتی ہے اور کچھ رات جاگنے والوں کو رات جاگنا حاصل ہوتا ہے. سیدنا ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صيام الا الجوع ورب قائم لیس له من قیام الا السحر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام کی بیداری کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا. روزے خوروں کا برا انجام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے خوروں کے لیے بددعا فرمائی. سیدنا ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلي عليه ورغم عنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ورغم عنف رجل أدرك عنده عبوه الغبار فلم يدخله الجنة. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، اور وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس پر سے رمضان گزر جائے اور وہ بخشا نہ جائے، اور وہ شخص بھی ذلیل و خوار ہو جو ماں باپ یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور جنت میں نہ جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے روزے کو قبول فرمائے. آمین. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آیت سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، بچوں کا یہ تعلیمی مظاہرہ
آخری انجمن کی شکل میں چونکہ ایک جھلک ہوتا ہے، چند بچوں کو بلا کر تقاریر، نظم، قرأت وغیرہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے بچوں کو یہاں بلایا جائے، سب کی تقریر سنی جائے، وقت کی تنگی بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے بچوں نے نام لکھایا ہے، ہمارے لسٹ میں نام محفوظ ہے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ان کا نام نہیں آیا ہے، تو ہم ان سارے بچوں سے معذرت کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ حوصلہ مت ہاریے، آپ لوگوں نے یاد کیا ہے الحمدللہ، آئندہ وقت ملے گا انشاءاللہ، پھر موقع ملے گا، لیکن ایک بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کیا، یہ بڑی بات ہے۔ جن بچوں کو موقع ملا ثم الحمدللہ۔ اب میں بچوں کی نشست کو جو تقریر نظم و قرأت کی شکل میں تھی یہ ختم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد تاثرات کے لیے میں علماء کرام کو مدعو کروں گا۔ سب سے پہلے میں نام لوں گا فضیلۃ الشیخ اشرف سہراوی صاحب حفظہ اللہ کہ آئیں اور چند منٹ ہم تمام سامعین کو اپنے تاثرات سے محفوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مساجد اور اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، دینی بچوں، آج کی اس مجلس میں اور مسجد و مدرسہ دارالسلام کے بچوں کے اس تعلیمی مظاہرے میں، سالانہ انجمن میں شرکت کا موقع ملا۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر ایک مضبوط انداز میں مکتب کی تعلیم جاری و ساری ہے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء قابل قدر ہیں جو دن رات محنت کر کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دینی و شرعی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں۔ دو بنیادی باتیں مجھے ذکر کرنی ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مکتب کی تعلیم یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے۔ جہاں بھی مکتب کی تعلیم قائم ہوتی ہے، بچے ابتدائی دینی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اور آپ سرپرست اولیاء اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر ایک چھوٹی سی دعا یاد نہیں کروا پاتے، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت یاد نہیں کروا پاتے۔ نہ ہمارے پاس فرصت ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، نہ اتنی توجہ ہو پاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے بچے اس مکتب کے اندر آ کر کے الحمدللہ بچوں نے جو تعلیمی مظاہرہ کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی حیثیت سے، دعا، اذکار اور دیگر تقاریر کی شکل میں، ہم نے دیکھا کہ یہ چیزیں ایسے حاصل نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے پیچھے اساتذہ کی بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی کوشش ہوتی ہے، دن رات اس کو لگ کر کے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں بچوں کو، اور اس پر ہمیں اساتذہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور انہیں ہر طرح سے مادی و معنوی اعتبار سے ان کو سراہنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ مکتب کی تعلیم کا جو نظام ہے، یہ نظام ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں دنیاوی اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ میں مکتب کی تعلیم کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بچے جو یہاں آتے ہیں ان کے بارے میں ذمہ داروں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسکول میں یہ زیر تعلیم ہے، یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ 2 گھنٹہ نکال کر کے صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں مسجد کے اندر آتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کو اور ہمارے ذمہ داروں کو ایک مضبوط مرتب تعلیمی نظام جو ہے طے کرنا چاہیے، اور ایک نصاب ہونا چاہیے مضبوط کہ اگر کوئی بچہ ہمارے یہاں 2 گھنٹہ دیتا ہے تو اگر وہ 2 سال پڑھتا ہے، 4 سال پڑھتا ہے، تو ان 3 سال 4 سال کی مدت میں ہمیں ان بچوں کو کیا دینا ہے، انہیں کس لائق بنانا ہے، کون سی بنیادی ترجیحات ہیں جس پر زور دینا ہے، یہ بنیادی چیز۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسکولوں کا جو ماحول ہے اس وقت، اسکولوں کا ماحول بڑی تیزی کے ساتھ الحاد کے رویے پر جو ہے جا رہا ہے، بڑی کمزوریاں، عصری چیزیں ایسے غالب آ رہی ہیں اذہان و قلوب پر کہ آدمی بڑی تیزی کے ساتھ کانوینٹ اسکولوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔
ایسے ماحول میں جو بچے ہمیں مل رہے ہیں ان کی دینی تربیت میں ہمارے پاس ایک نصاب اور ایک مضبوط خاکہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ہمیں 1 سال ملتا ہے 2 سال کے لیے ملتا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے تربیت دیں, کون سی چیزوں پر انہیں ہم سنواریں اور تیار کریں, ان کی زندگی کے بنیادی امور اور بنیادی تعلیمات کیا ہیں شرعی طور پر جس سے ہمیں انہیں آراستہ و پیراستہ کرنا ہے. الحمدللہ یہاں پر ایک نظام قائم ہے, میں بارہا دیکھتا ہوں, ویسے بھی بیچ بیچ میں آتا رہتا ہوں. الحمدللہ اساتذہ بڑی محنت کرتے ہیں اور ہم سب کے لیے یہ چیزیں بڑی قابل قدر ہیں کہ اس علاقے کے بچے الحمدللہ یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ذمہ داروں اور اساتذہ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اپنے اوقات بچوں کے تئیں فکر مندی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم فکر مند ہو کر کے وقت پر ایسے مکاتب سے اپنے بچوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ واحسن الجزا. شیخ کی نصیحت یقیناً قیمتی تھی. یہ جو مکاتب قائم ہوتے ہیں ان کے ایک ٹھوس مقاصد ہوتے ہیں. شیخ نے کم وقت میں بڑی قیمتی باتیں پیش کی ہیں. اب میں بلا تاخیر شیخ محترم فضیلۃ الشیخ شمیم احمد صاحب سلف مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آئیں, چند منٹ ہی صحیح آپ تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اخرجہ ابن ماجہ فی سننہ. قابل قدر علماء کرام, معزز حاضرین و ذمہ داران, عزیز طلباء, ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سب مسجد و مدرسہ دارالسلام کے سالانہ انجمن میں جو بچوں کے تعلیمی مظاہرے کی شکل میں منعقد ہوئی ہے اس میں ہم سب شریک ہیں. اور یقیناً جب مجھے اس مجلس میں حاضر ہو کر کے اور ان ننھے منھے بچوں کی کچھ چیزیں, چاہے وہ تلاوت کلام پاک کی شکل میں یا تقریر کی شکل میں جو سننے میں آئیں, تو دل خوشیوں سے باغ باغ ہو گیا. اور ان ننھے منھے بچوں کے لیے دل سے دعائیں نکلیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مستقبل کا معمار اور یہ مستقبل کے لیے سودمند اور کارآمد بنا. یقیناً یہ تعلیمی مظاہرہ جو منعقد ہوا, اس سلسلے میں یہاں کے اس مدرسہ و مسجد کے دارالسلام کے جو اساتذہ ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں اور ان کی کوششیں سراہنے کے قابل ہیں کہ اللہ کے فضل کے بعد پھر ان کی جو کوششیں ان بچوں کے تعلق سے رہی ہیں, یہ لگ رہا ہے کہ بہرحال اساتذہ کافی حد تک اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں بچے بھی کافی حد تک یہ بیدار مغز ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ ننھے منھے بچے جو اسٹیج پہ آ کر کے بڑی ہی بے باکی اور جرأت کے ساتھ انہوں نے اپنی تقریریں پیش کی ہیں. جب ہم لوگ مکتب میں پڑھ رہے تھے تو جب ان کی عمر کے تھے تو اسٹیج پہ آتے ہوئے روح کانپتی تھی اور اتنی جرأت کے ساتھ ہم لوگ اپنی باتیں انجمن ہوا کرتی تھی اس میں نہیں پیش کر پاتے تھے. تو بہرحال یہ بچے بھی اس ناحیے سے قابل مبارکباد ہیں. اور اس مناسبت سے میں 2 یا 3 باتیں آپ تمام سامعین, سامعات اور ذمہ داران مسجد کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ بچے یہ امانت ہیں. آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں, مدرسے کی ذمہ دار ہیں. ماں باپ نے, پیرنٹس نے, سرپرستوں کو یہاں بھیجا ہے سنوارنے کے لیے, تعلیم کے ساتھ تربیت. اور یہ ہے کہ 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ جو بھی یہ بچے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں
عصری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تو اب ذمہ داری اساتذہ کی بھی ہے، ذمہ داران مساجد و مدارس کی بھی ہے کہ ان کے لیے جیسا کہ ہمارے شیخ ارشد صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ ایک مستقل اور ٹھوس نصاب ہو، جس کی بنیاد پر جب یہ 2-3 سال کے بعد یہاں سے نکلیں اور آگے کی منزل طے کریں تو ان کا بیک گراؤنڈ دینی ناحیے سے بہت مضبوط ہو۔ آج دیکھیے ہمارے یہ بچے جب آگے چل کر کے کالج اور یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں تو یہ ملحد ہو جاتے ہیں، اور آج دیکھیے فتنہ ارتداد جو ہے، ارتداد کا فتنہ کہ کتنے بچے اور بچیاں جب کالج اور یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اپنی منمانی شادی بھی رچا لیتے ہیں۔ ایک بچی ہے غیر مسلم کے ساتھ اور ایک بچہ ہے غیر مسلمہ خاتون کے ساتھ شادی بیاہ رچا لیتا ہے اور کر لیتا ہے، اور اس طریقے سے ازدواجی زندگی سے منسلک ہو جاتا ہے اور یہ ہے کہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ، دینی بیک گراؤنڈ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ مکتب کی جو تعلیم ہوتی ہے، اگر 2-4 سال یہاں اس کو پڑھنے کا موقع ملا ہوتا، ماں باپ اس ناحیے سے فکر مند ہوئے ہوتے تو یقیناً کچھ بھی کر لیتا، لیکن یہ قدم وہ نہیں اٹھاتا جو آج کل ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور معاشرہ ہمارا اس کی لپیٹ میں ہے۔ تو اس ناحیے سے ذمہ داران بھی فکر مند ہوں، اور ذمہ داران کے ساتھ دوسری بات جو میں سرپرستوں سے کہنا چاہوں گا، اور سرپرست میں یہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو باپ کی شکل میں موجود ہوں گے، کچھ ایسی خواتین ہوں گی جو ماں کی حیثیت سے موجود ہوں گی، کہ آپ کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ مسجد مدرسے میں مولوی صاحب کے حوالے ان کو کر دیجئے، بلکہ یہ تعلیم و تربیت کا 2 حصہ ہے۔ ایک حصہ یہ اسکول ہے، مکتب ہے، مدرسہ ہے، اور دوسرا حصہ آپ کا گھر ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بائک ہے جس کے 2 پہیے ہیں۔ یہ بائک اسی شکل میں روڈ پہ آپ کو آپ کے منزل مقصود تک صحیح طور سے پہنچا سکتی ہے جب دونوں پہیے کے اندر ہوا برابر ہو۔ ایک ٹائر مضبوط ہے اور دوسرا پنچر ہو گیا تو اب یہ آپ کو آپ کے منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا ہے، بلکہ یہ بائک آپ کی حادثے کا شکار ہو سکتی ہے اور آپ طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ تو جو سرپرست ہیں، جب بچہ یہاں آ رہا ہے اور یہاں سے جو کچھ حاصل کر کے گھر جا رہا ہے تو آپ کو تھوڑی زحمت اٹھانی چاہیے کہ اس بچے کے ساتھ تھوڑا بیٹھیں، دیکھیں، سنیں کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ کر کے آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ اپنے ان بچوں کے لیے عملی نمونہ پیش کریں۔ تربیت کے سلسلے میں ماں باپ کو بہت ہی فکر مند ہونا چاہیے۔ آپ کا فون آ رہا ہے، بچے کو آپ تلقین کریں بیٹا جھوٹ مت بولنا، بچی جھوٹ مت بولنا، لیکن فون کسی کلائنٹ کا آ رہا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے اور آپ کریں نہیں بھائی میں تو ابھی پونا نکل چکا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے یہ مدرسہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے صرف کافی نہیں ہے، مدرسہ اور مدرسے کی ذمہ داران اساتذہ کافی فکر مند ہیں ان بچوں کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے، لیکن ادھر یہ دیوار تیار کرتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں، اور جب یہ بچے گھر پہنچتے ہیں تو والدین اس دیوار کو ڈھا دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صحیح تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر۔ تو اس سلسلے میں والدین کو فکر مند ہونا چاہیے بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کے سلسلے میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عام طور سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بچوں کے سرپرستوں کا رجحان عصری تعلیم کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور دینی تعلیم جو اساس ہے، جو اصل ہے، اس کی طرف کم ہوتا ہے۔ یہی پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان بچوں کو یہ کہہ کر کے کہ بچہ سو گیا، نیند آ گئی، اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، بس گھر سے 100-200 میٹر باہر کھڑی رہتی ہے اسکول کی، لیکن صبح اٹھ کر کے ان کو لے جا کر کے ڈریس پہنانا ہے، ٹفن تیار کرنا ہے، کیا بک رکھا ہے کیا نہیں رکھا ہے وہ سب رکھوانا ہے،
اور بس پہ لے جا کر ان کو بٹھانا ہے پابندی کے ساتھ اور بس سے جا کر کے ریسیو کرنا ہے. یہ سب چیزیں عصری تعلیم کے لیے ہو رہی ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے جوش اور یہ جذبہ نہیں ہے. چلا گیا نہیں گیا، او مولوی صاحب آج بچہ نہیں آیا، آج سو گیا، آج ایسا ہو گیا، آج پکنک کے لیے جانا ہے، تو آج دعوت کے لیے جانا ہے، آج کہیں جانا ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بہت عیب کی بات ہے. اسلام آپ کو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ کا بچہ حالات کے تناظر میں، وقت کے بدلتے ہوئے اوقات میں آپ کے بچے کو سائنٹسٹ بننا ہے، آپ کے بچے کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر بننا ہے، آپ کے بچے کو انجینئر بننا ہے اور دوسری دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ہے. قوم کو، سماج کو، معاشرے کو ایسے افراد کی ضرورت ہے، لیکن ان چیزوں کی فکر کے ساتھ پہلے آپ کی، ہم سب کی فکر ہونی چاہیے کہ ننھا منھا بچہ یا بچی جو آپ کے گود میں پل رہا ہے اس کو ہمیں مسلمان بنانا ہے، اس کو ہمیں مومن بنانا ہے. کیونکہ جب بچہ مومن ہوگا، جب دینی تعلیم سے اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی آداب کے زیور سے جب آراستہ ہوگا تو بچہ آگے چل کر کے جس بھی فیلڈ میں جائے گا وہ مرتد نہیں ہو سکتا ہے، وہ ملحد نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی کارآمد ہو سکتا ہے، معاشرے اور سماج کے لیے بھی کارآمد ہو سکتا ہے. تو اس جانب ہم تمام لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جس بھی ناحیے سے ہم ہیں، مدرس کے ناحیے سے، مسجد و مدرسے کے ذمہ دار کے ناحیے سے، بچوں کے سرپرست کے ناحیے سے، ہر ناحیے سے ہمیں جو بھی ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں اس سلسلے میں ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وحسن الجزا. وقت کی تنگی کی وجہ سے ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں، لیکن حالات اور وقت کے اعتبار سے یہ تاثرات جو علماء کے تھے یہیں پر منقطع کرتے ہیں اور بچوں کے انعامات اور رزلٹ کی تقسیم شروع کرتے ہیں. یہاں پر جو مکتب چل رہا ہے درجہ اول سے درجہ 5 تک اور شعبہ حفظ، یہ اس طرح سے مکتب کا سیٹ اپ ہے اور اس کی ترتیب ایسی ہی ہے. تو سب سے پہلے جو کلاس میں اول دوم سوم آئے ہیں میں ان کا نام لوں گا. سب سے پہلے درجہ اول کے بچے یہ انعام حاصل کریں گے محمد حسن صاحب سے. تو درجہ اول میں جو پہلی پوزیشن لائے ہیں وہ علیزہ بنت تبریز عالم، وہ آئیں اور اپنا انعام لے کے جائیں. علیزہ بنت تبریز عالم. دوم انعام ہے عالیہ بنت مشتاق احمد. تیسرا انعام ہے ضیاء بنت نوشاد خان. ادھر آئیے. ضیاء بنت نوشاد، ضیاء بنت نوشاد خان یہ درجہ اول میں سوم آئی ہیں. ضیاء بنت نوشاد تیسری پوزیشن. درجہ اول کے بچوں کے انعامات ہو گئے. ضیاء بنت نوشاد آئیں انعام لے کے جائیں. عالیہ مشتاق. ہاں اس طرح سے درجہ اول کے بچوں کے انعامات تو پوزیشن والے تھے ہو گیا. درجہ دوم کے بچے جو پوزیشن لائے ہیں وہ انعامات حاصل کریں گے فضیلت الشیخ اشرف سقاوی صاحب سے. درجہ دوم میں جو بچہ اول آیا ہے بچی ہے رشدہ بنت ابو العاص. رشدہ بنت ابو العاص. دوسری پوزیشن ہے صفوان بن دلشاد احمد. صفوان بن حافظ دلشاد احمد. صفوان بن حافظ دلشاد احمد. درجہ دوم کی تیسری پوزیشن ہے محمد اسماعیل بن انوار صدیقی. درجہ دوم کی دوسری پوزیشن صفوان بن دلشاد احمد ہے.
درجہ دوم میں پہلی پوزیشن رشدہ ابو العاص. درجہ دوم کی پہلی پوزیشن رشدہ ابو العاص ہی ہے. لو آپ شیخ کے آپ ادھر آؤ, آپ ادھر سے آؤ. درجہ دوم کی دوسری پوزیشن صفوان حافظ دلشاد. درجہ سوم کی تیسری پوزیشن محمد اسماعیل بن انوار صدیقی. درجہ سوم کے بچے انعامات حاصل کریں گے شیخ شمیم محمد صاحب مدنی حفظ اللہ سے. درجہ سوم میں اول پوزیشن فائزہ بنت اشتیاق احمد. فائزہ بنت اشتیاق احمد. درجہ دوم میں سیکنڈ پوزیشن عریبہ بنت شرف الدین. اور درجہ سوم میں تیسری پوزیشن فیضان بن تبارک احمد. دوم عریبہ بنت شرف الدین, فیضان بن تبارک, یہ تیسری پوزیشن درجہ سوم میں. درجہ چہارم کے بچے انعامات حاصل کریں گے اسلم بھائی سے. درجہ چہارم میں اول پوزیشن رضا بنت مطیع اللہ. رضا بنت مطیع اللہ درجہ چہارم میں اول پوزیشن. درجہ چہارم میں دوم ہے چودھری سہارش بنت عنایت اللہ. درجہ چہارم میں سوم ہے عادل بن مطیع اللہ. عادل بن مطیع اللہ. درجہ پنجم کے بچے انعامات حاصل کریں گے نور اللہ بھائی سے, نور الہدا بھائی سے. درجہ پنجم میں اول پوزیشن خان سبا بنت افضل خان کلیم چاچا سے. درجہ پنجم میں سیکنڈ پوزیشن انعام حاصل کریں گے نور الہدا بھائی سے, خان منتشا بنت افضل خان. خان منتشا بنت افضل خان نور الہدا بھائی سے. درجہ سوم کی تیسری پوزیشن انعام حاصل کریں گے فضیلت الشیخ الطاف صاحب مدنی سے. جو بچے انعام پائے ہیں وہ بچے گھر چلے جائیں. باقی بچے بیٹھے ہیں, ابھی سب کا انعام باقی ہے. جو بچے انعام پائے ہیں وہی جائیں گے, باقی سب بچے بیٹھے ہیں, انعام بہت رکھا ہوا ہے.